نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی سنتے ہیں، قرآن مجید سے متعلق جو تجوید کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اصول، وہ باتیں کہ جن کو سمجھنے کے بعد ہم قرآن مجید درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں، ان پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا، جن شخصیات کا، جن چیزوں کا، اپنی مخلوقات کا ذکر کیا ہے، ان کے حوالے سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ یہاں اسٹوڈیو میں موجود پیارے پیارے بچے اس ایکٹیویٹی میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی ہمیں قرآن مجید کی معلومات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، بڑھنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی سنیں گے، چند آیات کی، اور اس سے ریلیٹڈ پھر ہم علم تجوید کے یعنی کہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد سیکھیں گے۔ تو بڑھنا ہے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی حمزہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اعلیٰ احسان ہی۔ حمزہ بھائی آج کے پروگرام میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی آیات ہمیں سنائیں گے؟ میں آج آپ کو سورہ غاشیہ کی چند آیتیں سناؤں گا۔ ماشاءاللہ، چلیں ابتدا کریں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، حمزہ بھائی نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، آج کے ہم اس سیگمنٹ میں تجوید کا ایک آسان سا مسئلہ، یا سمجھ لیں علم تجوید کا ایک آسان قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا تعلق ہے وقف سے۔ کس سے ہے؟ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا یا رکنا۔ پیارے بچوں، جب ہم
قرآن مجید کی کسی آیت کے اختتام پر یا دوران آیت ہی رکتے ہیں تو اب جس حرف پر ہم نے رکنا ہے اس حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس پر حرکت کون سی ہے، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے یا جزم ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ تو جس طرح حرکت مختلف ہوگی اسی طرح پھر اس کے وقف کرنے کا انداز بھی کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں ہم نے وقف کرنا ہے وہاں پر ہماری سانس بھی رک جائے گی اور ہماری آواز بھی رک جائے گی۔ وقف کا یہی مطلب ہوتا ہے کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کہ جس مقام پر ہم رک رہے ہیں وہاں ہماری آواز بھی رک جائے گی اور ہماری سانس بھی رک جائے گی۔ سانس رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ ہو جائے گا ہمیں، مطلب یہ ہے کہ وہ سانس وہاں توڑ دیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اب جب دوبارہ پڑھیں گے تو ایک نئی سانس سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں بالکل بریک کر دیں گے ہم۔ اچھا اب ہم نے وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو پیارے بچوں ایک آسان سا اصول پہلے آپ کو بتاتا ہوں۔ جو حرکات ہوتی ہیں، حرکات کتنی ہوتی ہیں؟ اونچی آواز میں کون کون سی؟ شاباش، زبر، زیر اور پیش۔ ہم جس حرف پر جس کلمے پر وقف کر رہے ہیں اگر اس کے آخر میں حرکات ہوں یعنی زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو وقف کرنے کی حالت میں یہ تینوں حرکتیں ساکن ہو جاتی ہیں۔ ساکن ہو جاتی ہیں مطلب جس حرف پر یہ حرکت ہے اس کو ہم ایسا تصور کریں گے کہ اس پر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبر، زیر، پیش وقف کی حالت میں کیا ہو جائیں گی؟ گویا کہ جزم سے بدل جائیں گی۔ اچھا اسی طرح جو تنوین ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور جس حرف پر تنوین ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منون۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، جس طرح حرکات والے حروف کو متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اسی طرح جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ منون۔ تنوین سے بنا ہے، منون، ٹھیک ہے جی؟ تو اب تنوین والا اگر کوئی حرف آ رہا ہے اور وہاں ہم نے رکنا ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو پیارے بچوں جو دو پیش کی تنوین ہوتی ہے اور دو زیر کی تنوین ہوتی ہے، کیا کہا میں نے؟ دوبارہ، دو پیش کی تنوین اور جی، اگر حرف کے آخر میں دو پیش کی تنوین ہو یا دو زیر کی تنوین ہو تو یہ بھی وقف کی حالت میں ساکن ہو جائیں گی، یعنی ان حروف کو اس انداز میں پڑھیں گے گویا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ ہاں اگر حرف کے آخر میں دو زبر کی تنوین ہو، کون سی تنوین ہو؟ دو زبر کی تنوین ہو تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس کے وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو زبر کی تنوین ایک الف سے بدل جائے گی۔ کیسے؟ جیسے با، دو زبر بن، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو وقف میں کیا کریں گے؟ با، صحیح ہے؟ جیسے مثال کے طور پر لفظ قادرن، ٹھیک ہے؟ قادر، آخر میں دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ دو زبر کی تنوین آ رہی ہے۔ اب وقف کریں گے تو اس کو قادر نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ قادرا۔ اگر یہ اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہوتی تو کیسے پڑھتے؟ قادرن سے کیا ہوتا؟ قادر۔ دو زیر کی تنوین ہوتی قادرن ہوتا تو کیا پڑھتے؟ قادر۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو دو زبر کی تنوین الف سے بدلے گی، اس کے علاوہ دو پیش کی تنوین ہو، دو زیر کی تنوین ہو یا زبر، زیر، پیش یعنی کہ حرکات ہوں، یہ سب وقف کی حالت میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ساکن ہو جاتے ہیں۔ یہ حروف کیا ہو جاتے ہیں؟ ساکن۔ اچھا اگر جس حرف پر ہم نے جس کلمے پر وقف کرنا ہے اس حرف کے آخری مقام پر، اس کلمے کے آخری مقام پر، آخری حرف پر پہلے سے اگر جزم لگی ہوئی ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ پہلے بھی ساکن تھا اب بھی کیا رہے گا؟ ساکن۔ تو آج دیکھتے ہیں ہمارے حمزہ بھائی نے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان کے اختتام پر ہم وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا ہوگا۔ تو دیکھیں آیت نمبر 18 میں لفظ ہے، آخری کلمہ کیا ہے؟ رفعت، آخر میں کیا ہے؟ تا، اور تا پر کیا ہے؟ جزم ہے، تو یہاں ہمیں کوئی تبدیلی کرنی، رفعت کو رفعت ہی پڑھیں گے وقف میں۔ آگے دیکھیں نصیبت، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، یہاں بھی وہی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ تا کیا ہے؟ ساکن ہے، ہمیں کوئی تبدیلی کرنے کی حاجت نہیں۔ آگے دیکھیں سوتیحت، یہاں بھی یہی ہے۔ ہاں آیت نمبر 21 کے آخر میں کلمہ آ رہا ہے مذکرن، کون سا کلمہ آ رہا ہے؟ مذکرن۔ آخر میں دیکھیں را پر کیا ہے؟ تو آپ مجھے دو پیش کی تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں گے وقف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساکن کر دیں گے، تو مذکرن میں وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ مذکر، مذکر، ماشاءاللہ۔ آگے دیکھیں تو یہاں بھی دو زیر کی تنوین ہے تو اس کو وقف میں کیا کریں گے حمزہ بھائی؟ آپ کر کے دکھائیں۔ بِمُسَيْطِرٍ، ماشاءاللہ، دو زیر کی تنوین بھی کیا ہو گئی؟ ساکن۔ آپ دیکھیں وَكَفَرَ، را کے اوپر زبر ہے، آخری حرف را ہے اور را پر زبر ہے،
حرکت ہے تو حرکت وقف کی حالت میں کیا ہو جائے گی؟ ساکن. تو کفا را سے کیا ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ. تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ قاعدہ بھی مکمل ہوا کہ وقف کی حالت میں ہم نے حرکات کو اور تنوین والے حروف کو کس طرح پڑھنا ہے. اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کی ادائیگی کرنے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن پاک کی پیاری پیاری صورتوں اور آیتوں کی فضیلتوں اور ان کے فوائد کو جانتے ہیں. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ. اس سیگمنٹ میں آج دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ قرآن پاک کی مبارک سورت ہے جس کے بارے میں ہم احادیث سنیں گے. پیارے بچوں، وہ قرآن مجید کی سورتوں میں سیکوینس کے اعتبار سے تیسری سورت ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی بتا گیا کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے شروع سے اگر ہم سیکوینس دیکھتے ہیں تو تیسرے نمبر پر کون سی سورت آتی ہے؟ کس کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ. ایک بچے کو پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا. بچے، قرآن مجید جب ہم شروع کرتے ہیں، چاہیے تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، تو یہ سورہ فاتحہ ایک سورت ہے، اس کے بعد اگلی سورت آتی ہے، اس کے بعد ایک اور سورت آتی ہے، ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے سورہ ناس تک. تو سیکوینس کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت کون سی ہے؟ ماشاءاللہ. کئی بچوں کو پتا ہے تو مل کے بتائیں گے اونچی آواز میں. ماشاءاللہ. سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ تیسری سورت ہے. بڑی مبارک سورت ہے. اس کی فضیلت بچوں آج جانیں گے. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا. ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. کتنی مبارک یہ صورتیں ہیں. ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کا بچوں یہ فرمان ہے کہ قرآن مجید پڑھو، کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. یہ تو پورے قرآن مجید کی بھی فضیلت ہے، اور بالخصوص اسپیسیفک کر کے نبی پاک علیہ السلام نے دو صورتوں کی فضیلت بیان کی. سورہ بقرہ، ٹھیک ہے، جو سورہ آل عمران سے پہلے سیکوینس کے اعتبار سے قرآن کی دوسری صورت ہے، اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے. سب سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی عظمت و شان ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن کیا کریں گی؟ شفاعت کریں گی. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. بندہ سو جائے پھر بھی اس نیند کی حالت میں اس کے لیے ثواب لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے سونے سے پہلے کیا کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی ہیں. ماشاءاللہ. ایک اور روایت سنتے ہیں. حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سورہ آل عمران کب پڑھنی ہے؟ جمعے والے دن، فرائیڈے کو پڑھنی ہے. تو دوپہر میں پڑھیں گے، دن کے وقت پڑھیں گے تو رات تک فرشتے کیا کرتے رہیں گے؟ کیا کرتے رہیں گے؟ دعا کرتے رہیں گے. تو اللہ پاک ہمیں سورہ آل عمران کو بھی ثواب کی نیت سے پڑھنے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی نیت سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو ریکارڈڈ ہوگا، جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ اشیاء، افراد یا باتوں سے متعلق کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. اور بچوں، اس کا نام ہے ہمارا قرآن. کیا نام ہے؟ ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں کتنی رضا. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مینڈک. اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ترجمہ کنز العرفان. تو ہم نے
इन पर तूफान और टिड्डी और पिस्सू या जुएं और मेंढक और खून की जुदा जुदा निशानियां भेजी तो इन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। प्यारे बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को मौजज़ात दिखाए, लेकिन वो और उसकी कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि पहले से ज़्यादा अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करने लग गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वालों पर जुल्म करने लग गई। तो अल्लाह पाक ने इन पर 5 लगातार अज़ाब भेजे थे, इनमें से एक मेंढक का अज़ाब भी था। आइए आज इसी बारे में सुनते हैं। प्यारे बच्चों, फिरौन और इसके मानने वाले जिन जिन इलाकों में रहते, वहाँ पर उनके घरों में अचानक बहुत सारे मेंढक पैदा हो गए और इतने ज़्यादा थे कि जो आदमी जहाँ भी बैठता इसके आसपास हज़ारों मेंढक आ जाते। कोई आदमी खाने या बात करने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। बर्तनों में मेंढक आ गए, इनके जिस्मों पर बहुत ज़्यादा मेंढक घूमते रहते। उठने, बैठने, लेटने, किसी हालत में भी मेंढक इनका पीछा नहीं छोड़ते थे। इस अदाब से फिरौन और उसके मानने वाले रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कसमें खाकर वादा करने लगे कि हम आप पर ज़रूर ईमान लाएंगे और आप पर जो ईमान लाए हैं उन्हें भी तकलीफ़ नहीं देंगे। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अज़ाब इनसे ख़त्म हो गया, मगर ये कौम सुकून मिलते ही फिर अपना वादा तोड़कर दोबारा वही काम करने लगी और अल्लाह पाक की नाफरमानियां करने लगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सुना फिरौन की कौम पर एक अज़ाब मेंढक की सूरत में आया और इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। माशाल्लाह, हमारा सेगमेंट था हमारा कुरान, जिसमें हमने अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक के बारे में मालूमात हासिल की, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सच्ची में किस किस ने देखा हुआ है? वाह जी वाह। अच्छा, मेंढक खा सकते नहीं खा सकते ये बताएं? नहीं खा सकते। फिक़े हनफी के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक मेंढक खाने की इजाजत नहीं है। हाँ, समुंदर के जो जानवर होते हैं उनमें सिर्फ मछली खाना हलाल है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। समुद्र में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है, आबी जानवर होते हैं, पानी में रहने वाले। तो समुद्री तमाम हैवानात और जानवरों में से कौन सा जानवर हलाल है? मछली। वो किसी भी किस्म की हो। अल्लाह पाक हमें शरई अहकाम को भी समझने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मती चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और आज एक एक्टिविटी होगी। और एक्टिविटी क्या होगी बच्चों? स्क्रीन पर आपको कुरान मजीद का कोई कलमा नजर आएगा, मैं उसका तलफ़ुज़ आपके सामने करूंगा, यानी वो पढ़ के दिखाऊंगा। आप गौर से अगर देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको उस कलमे में एक एराब या एक हरकत मिसिंग मिलेगी, यानी कि मौजूद नहीं होगी, हिडन होगी, ठीक है, नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन मैं उसका तलफ़ुज़ करूंगा, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। आपने मेरी आवाज़ को सुनना है, उस लफ्ज़ को देखना है और पहचानने की कोशिश करनी है कि यहाँ ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा, पेश आएगा या क्या आएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन दुरुस्त जवाब ज़्यादा देता है। दोनों तरफ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, 2 बच्चों की सिलेक्शन होगी, वो मुकाबले के तौर पर आएंगे और मेरे सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे और किसी से इशारा लेंगे नहीं। तो कौन कौन आना चाहेगा? सारे ही आना चाहेंगे, माशाल्लाह जी। यहाँ से आपका नाम? मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान। अफ़वान या अफ़ान? अफ़ान। अफ़ान आएंगे मुकाबले के लिए जी। अगर आप पीछे रह गए तो कोशिश करेंगे पीछे रहने की, आगे बढ़ने की। माशाल्लाह, आ जाए आप जी। यहाँ से कौन आना चाहेगा? सारे ही आना चाहेंगे, माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद मुज़म्मिल। मुज़म्मिल अत्तारी, माशाल्लाह। आएंगे मुकाबले के लिए? जी। सामने अफ़ान भाई हैं, कर लेंगे मुकाबला इंशाल्लाह। उनको हराने के लिए आगे आएंगे या खुद आगे बढ़ने के लिए आएंगे? आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए आएंगे, माशाल्लाह जी। हमारे सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाए। कुरान मेरा नूर वाली किताब। माशाल्लाह, एराब पहचान कर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। जी अफ़ान भाई, आपके लिए पहला कलमा है, बड़ा आसान है। किताबें आपने पढ़ी हैं? जी। पढ़ते हैं किताबें आप? जी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है और इसमें एराब कहाँ पर मौजूद नहीं है जो आप लगा कर दिखाएंगे। ठीक है, मैं इसको पढ़ूंगा, इसको यूं पढ़ेंगे, किताबुन। अब कौन सी हरकत, जज़म, एराब मौजूद नहीं है जो लगना चाहिए? जी। खड़ा ज़बर।
ये खड़ा ज़बर तो नहीं है, ज़बर है, ढूंढो बेटा। खड़ा ज़बर ऐसे ना थोड़ा सा तिरछा होता है, इसमें होगा। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर कहाँ पर? ता के ऊपर। माशाल्लाह, चलें जी दिखाएं। ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, इनका जवाब दुरुस्त है। और खड़ी हरकत को खींच के पढ़ते हैं रूफे मद्दा की तरह, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? किताबुन। माशाल्लाह जी। मुज़म्मिल भाई, आपके लिए अगला कलमा आ रहा है, थोड़ा बड़ा है, तवज्जो से देखेंगे आप और सुनेंगे। यस्तफ्तिहूना। अब यहां पर कोई एक हर्फ ऐसा है जिस पर एराब मौजूद नहीं है। यस्तफ्तिहूना तलाश करेंगे बिल्कुल तसल्ली से और दिखाएंगे उसका सैंपल। जी, ज़ेर। ज़ेर ऐसे तो नहीं होता, कैसे होगा? ज़ेर कहाँ लगता है? हर्फ के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे? नीचे। नीचे। तो लगाए ना ऐसे, कैसे? उसको हाँ, इसको इस अंदाज में पकड़े कि पता चल जाए कि ज़ेर है। जी, कहाँ लगे, किसके नीचे लगेगा ये? ता के नीचे। कौन सा ता? ये ता भी तो है, इसके बराबर। बराबर वाला ता। चलें जी दिखाएंगे। यस्तफ्तिहूना, ता के नीचे ज़ेर है, उनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब दिया है। जी अफान भाई, अगला कलमा आपके लिए है अलल काफिरीना। अलल काफिरीना, रो के नीचे ज़ेर आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दिखा भी दिया, बता भी दिया। चले जनाब, रा के नीचे ज़ेर है, इनका जवाब माशाअल्लाह। दोनों आगे बढ़ने के लिए आए। अल्लाह पाक आप दोनों को आलिम बामल बनाए। आमीन। अल्लाह सब बच्चों को आलिम दीन बनाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए बच्चों को कोशिश करनी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह दरस निज़ामी करेंगे, बाकायदा उलमा की सोबत में रहेंगे तो इंशाल्लाह इल्म दीन की बरकतें मिलेंगी। जी मुज़म्मिल भाई, आपके लिए अगला कलिमा है बग़यन। बग़यन कौन सा एराब या हरकत है जो मौजूद नहीं है स्क्रीन पर? बग़यन। जी, गैन के ऊपर जज़म। गैन के ऊपर जज़म है। जज़म वैसे नीचे भी आ सकती है? नहीं है भाई, जज़म नीचे आ सकती है? नहीं। अच्छा, चले जी देखते हैं। बग़यन, इनका जवाब दुरुस्त है। जी अफान भाई, आपके लिए अगला कलमा है फबाऊ। मद्दे मुत्तसिल का कायदा लग रहा है, लेकिन हरकत कौन सी मौजूद नहीं है वो बतानी है आपने, और कहां मौजूद नहीं है, जल्दी से। हमजा के ऊपर पेश आएगा। हमजा के ऊपर पेश आएगा। हमजा के ऊपर तो बेटा यहां पर मद लगी हुई है। कौन सा हमजा? दूसरा। दूसरा हमजा। जी दिखाएंगे। हमजा के ऊपर पेश है, इनका जवाब। और देखिए वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, कौन सा कायदा लग रहा है? वाव मद्दा। वाव मद्दा का कायदा लग रहा है। माशाल्लाह। जी मुज़म्मिल भाई, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी कलमा आपके लिए है तक़तुलूना। पहचानेंगे कौन सी हरकत कहां आएगी? लाम के ऊपर पेश आएगा। लाम के ऊपर पेश आना चाहिए। चलें जी दिखाएं। लाम के ऊपर पेश और इनका जवाब। तो इस तरह माशाअल्लाह इन्होंने जो नियत की थी कि आगे बढ़ेंगे, दोनों ही आगे बढ़ गए हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस पुर्रैम नूर वाली किताब का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेकर फिर हाजिर होंगे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।